اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے چھو کر شیطان نے مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بیع تو سود ہی کی طرح ہے، اور اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود کو۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی تو وہ باز آ گیا تو اس کا ہو چکا جو اس نے پہلے لیا ہو، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ اور جس نے پھر سود لیا تو وہ لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ نہیں پسند کرتا کسی ناشکر گناہگار کو۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کرو تو اعلان سن لو جنگ کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ ظلم کیے جاؤ۔ اور اگر وہ قرض دار تنگ دست ہے تو اسے مہلت دو اس کی آسانی تک، اور قرض معاف کر کے تمہارا صدقہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مدت مقرر تک قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا، تو اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا، تو اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے، اور لکھوائے وہ شخص جس پر قرض ہے، اور وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس سے کچھ کم نہ کرے۔ پھر اگر ہے وہ شخص جس پر قرض ہے بے وقوف یا ضعیف البدن، یا وہ طاقت نہ رکھتا ہو لکھوانے کی، تو اس کا ولی انصاف سے لکھوا دے، اور 2 گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، کہ ان 2 میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلائے، اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ گواہی کے لیے بلائے جائیں۔ اور دشوار سمجھ کر اس کے لکھنے میں سستی نہ کرو، قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک لکھ لو، تمہارے لیے اس میں پورا انصاف ہے اللہ کے نزدیک، اور یہ کام زیادہ درست رکھنے والا ہے گواہی کو، اور زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ مگر یہ کہ کوئی سودا ہاتھوں ہاتھ ہو جیسے تم اپنے پاس میں لیتے دیتے ہو، تو ایسی صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو۔ اور گواہ بنا لو جب تم خرید و فروخت کرو، اور ضرر نہ دیا جائے کسی لکھنے والے کو اور نہ کسی گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو تو بے شک وہ تمہارا گناہ گار ہوگا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن ہو قبضے میں دیا ہوا۔ پھر اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ تو جسے چاہے گا بخش دے گا، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ ایمان لائے رسول آخر الزماں اس پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا، اور مومن بھی سب ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر، یہ کہتے ہوئے کہ ہم ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے کسی کے درمیان اس کے رسولوں میں سے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے موافق، اسی کے فائدے کے لیے ہیں جو اس نے نیک کام کیا، اور اسی پر ضرر ہے اس کا جو اس نے برا کام کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا بے قصد ہم سے قصور سرزد ہو جائے۔ اے ہمارے رب، ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب،
اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مددگار ہے، تو کافروں پر ہماری مدد فرما۔ سورہ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خود زندہ، سب کو قائم رکھنے والا۔ اے محبوب، اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب اتاری، تصدیق کرتی ہوئی اس کی جو اس سے پہلے ہے آسمانی کتابوں سے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، رہنمائی کرتی ہوئی لوگوں کے لیے، اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا قرآن اتارا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ پہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں، زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں صورت عطا فرماتا ہے جس طرح چاہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بڑی عزت والا، بہت حکمت والا۔ وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں جن کے معنی صاف اور واضح ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری متشابہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو اس میں سے متشابہ ہیں، فتنہ طلب کرنے اور ان کے معنی تلاش کرنے کے لیے، اور ان کی اصل مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر عقل مند۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت فرمائی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں ہرگز کچھ نہ بچا سکیں گے، اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے۔ ان کا طریقہ فرعون کی قوم اور ان سے پہلے کافروں کے طریقے کی مثل ہے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے محبوب، کافروں سے فرما دیجئے ان قریب تم مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں بھڑے، ایک جماعت ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑتی تھی اور دوسری کافر تھی، وہ انہیں اپنے سے دگنا دیکھتے تھے کھلی آنکھوں، اور اللہ قوت دیتا ہے اپنی مدد سے جسے چاہے، بے شک اس میں ضرور عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان کی خواہشوں کی محبت، عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں سے، اور نشان کیے ہوئے پسندیدہ گھوڑوں سے، اور مویشیوں اور کھیتی سے، یہ سب کچھ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ کی خوشنودی، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے۔ وہ پرہیزگار جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما بردار اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصوں میں بخشش مانگنے والے۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے عدل سے قائم ہو کر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت عزت والا، بڑی حکمت والا۔